السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں عشقاوے، جو کہ صرف اور صرف یوٹیوب پر پوسٹ ہوگا۔ جس نے یہ ناول ریڈ کرنا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن جائے اور آپ آسانی سے اسے ریڈ کر سکیں۔ اس کا لنک آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ کبھی فیس بک یا کسی ویب پر آئے گا، تو جس نے اس کو ریڈ کرنا ہے وہ یہاں سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے یا میری آواز پسند نہیں ہے تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ میں جا کر ویڈیو کی سپیڈ تیز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں میرا نیو ناول عشقاوے کی پہلی قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشقاوے پہلی قسط، تحریر عریج شاہ۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اسے اس طرف آنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے پہلے کب کسی کی سنی تھی جو اب سنتی، اور آج تو وہ ویسے بھی یہ قصہ تمام کرنے والی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے زخموں سے چور وجود کو دیکھا اور پھر سامنے بیڈ پہ سوئے اس ننھے سے وجود کو۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے قریب آئی اور ایک ہی لمحے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ شاید گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ جاگی نہیں تھی۔ اس کے ننھے سے وجود کو اپنے گلے سے لگاتے وہ جس خاموشی سے کمرے میں آئی تھی اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ وہ یوں ہی دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی تیزی سے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی والے اس کے بعد اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے حویلی سے باہر قدم رکھا تو دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ رکی نہیں۔ ان سب چیزوں کی تو اسے عادت تھی۔ وہ خاموشی سے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ واچ مین بندوق زمین پر رکھے اسی کے اوپر اپنا سر رکھے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے نکلی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی پچھلی گلی کی جانب آئی، جہاں کب سے وہ گاڑی کھڑی کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ جلدی سے رکھو گڑیا کو گاڑی میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ مجھے تو ڈر تھا اگر پکڑے گئے تو یہ شاہ حویلی والے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم ٹائم پر آ گئی۔ بس اب دعا کرو کہ ہم صحیح سلامت یہاں سے باہر نکل پائیں، پھر تو یہ شاہ حویلی والے ہمیں ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے۔ بھیا ہم باقی باتیں راستے میں کریں گے، پلیز جلدی سے چلیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی کو کانوں کان بھنک پڑ گئی کہ میں نے گڑیا کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی قتل کر دیں گے۔ مگر فکر مت کرو، ایک بار
اس گاؤں سے نکل جائیں پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے گڑیا کی، تو ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے یہ لوگ گڑیا کو، اور جب گڑیا کو یہ پتہ چلے گا نا کہ اس کی ماں کا قتل کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ ہے، اور اس کے نانا اور ماموں کا قتل کرنے والا بھی اور کوئی نہیں بلکہ یہ شاہ حویلی کے لوگ ہیں، تو گڑیا خود بھی کبھی ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، ان لوگوں نے ہماری بہن کا قتل کیا ہے، پر میں اپنی بچی کو ایسے قاتلوں کے بیچ میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر لیٹی گڑیا ان کی ایک ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر چکی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کا قاتل تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے نانا اور ماموں کے قاتل بھی شاہ حویلی کے لوگ تھے۔ ان باتوں کو وہ سمجھ پا رہی تھی یا نہیں، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کے ماموں اسے شاہ حویلی والوں سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اس کی زندگی بدل رہی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ان سب چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں پر ختم ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ خاموشی سے اس سفر کو طے کر رہی تھی۔ آشی بیٹا، ذرا یہاں آؤ، یہ گلی سے سبزی لا دو، آج تمہارے دادا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان سے چلا نہیں جائے گا، اور اب ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو جاؤ میرا بچہ، تم یہاں سے گلی سے سبزی پکڑ لاؤ تاکہ ہم کچھ بنا لیں، شام ہو رہی ہے۔ ابھی تمہارے دادا کو بھوک لگ جائے گی اور پھر سارا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ہی چلی جاؤں گی، بس اسی لیے سونے سے پہلے ان سے کہہ دیا کہ آپ آرام کریں، میں بازار سے لے آؤں گی سب، لیکن اب مجھ سے بھی نہیں جایا جا رہا، وہ اسے آواز دیتی بتانے لگی۔ کوئی بات نہیں میری پیاری سی ینگ سی دادی، آپ پریشان مت ہوں، لائیں مجھے پیسے دیں، میں لے آتی ہوں اور میں بنا بھی دوں گی، آپ بھی آرام کریں، وہ دادی کی حالت دیکھتے ہوئے بولی۔ 80 سال کی عمر میں بھی وہ ایک دم کسی جوان لڑکی کی طرح چلتی پھرتی تھی، اسی لیے تو ہڈیاں زیادہ ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ اور دوسری طرف دادا، ان کا بھی یہی حال تھا، نظر تو لگنی ہی تھی، اسے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی اس عمر میں بھی اس حد تک فٹنس دیکھ کر لوگ جل بل کر انہیں نظر لگا دیتے ہیں۔ ہاں میرا بچہ، جاؤ جلدی سے لے کر آؤ، پھر آ کر ذرا میری کمر پر مالش کرنا، دادی امی نے لیٹتے ہوئے کہا، تو وہ ہاں میں سر ہلاتی، ان سے پیسے لے کر اپنا نقاب سیٹ کرتی جلدی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ بھائی 1 کلو آلو، 1 کلو ٹماٹر اور 2 کلو آلو دے دیں، اور دھیان سے آلو میٹھا نہیں ہونا چاہیے، پرسوں دادو آپ سے آلو لے کر گئے تھے تو بہت میٹھے نکلے تھے۔ وہ سخت آلو ہاتھ میں لے کر چیک کرتی، ساتھ لائی باسکٹ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ دکاندار آلو چیک کرتا اس کو دے رہا تھا۔ ارے نہیں آشی بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے نا، جب میں دکان پر ہوتا ہوں تب کوئی چیز خراب نہیں دیتا،
بس یہ ایک چھوٹا لڑکا رکھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کس کو میٹھا آلو دینا ہے اور کس کو پھیکا آلو دینا ہے۔ وہ آلو باسکٹ میں بند کرتے ہوئے اسے دیتے ہوئے صفائی دے رہے تھے۔ کوئی بات نہیں بھیا، آگے سے دادو کو بھیجوں گی تو اسے بتا دیجیے گا کہ انہیں کون سی چیز دینی ہے۔ آج تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی سو رہے تھے جب میں آئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے باسکٹ پکڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، دکان اسی محلے میں تھی جہاں کے سب لوگ ہی ان سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ اسے تو بنا نقاب کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن دادا جان کو سب لوگ جانتے تھے۔ سب کے ساتھ ہی ان کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ دادا جان کی عمر 85 کے قریب تھی اور دادی کی 80، لیکن اس عمر میں بھی وہ دونوں جس طرح سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے، سب ہی دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ دونوں ہی اکثر بیمار بھی رہتے تھے کیونکہ اب عمر ان کا زیادہ ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں میاں بیوی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی بس یہی ایک پوتی تھی جس سے وہ دونوں بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا جو بڑی جوانی میں انتقال کر گیا ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ اس کے 4 بچے تھے جن میں سے 3 اس کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، لیکن ایک جو بچ گئی تھی وہ کافی عرصے سے ہاسپٹل میں تھی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 4 ماہ گزر چکے تھے اور اب وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ انائش، اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس کے قدم رک گئے تھے۔ حیرانگی نے اسے آ گھیرا تھا۔ انائش سبزی لے کر تیزی سے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر باہر رکنا پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اسے اس طرح باہر دیکھا تھا۔ صرف سبزی لینے کی حد تک ہی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی۔ بہت کم لوگ اسے اس کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ محلے میں اتنی ساری لڑکیاں ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ ایسے میں کوئی اسے اس کے نام سے یوں بازار میں پکارے، یہ اس کے لیے کافی زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ سامنے ایک بڑی عمر کا آدمی اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ کون تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑی ایک نیو ماڈل کی لینڈ کروزر کے ساتھ ٹیک لگائے، وہ آنکھوں پر کالے گلاسز چڑھائے، مکمل سیاہ لباس میں بڑی شان بے نیازی سے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے قریب 5 مزید گاڑیاں اس کے گارڈز کی تھیں، جو اسے بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل چہرہ پھیر کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں میں واضح تیزی آ گئی تھی۔ وہ گلی سے پھرتے ہی بھاگنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ شخص
کبھی زندگی میں اسے تلاش نہ کر سکے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے بھاگ کر گھر کے اندر غائب ہو جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی تیزی دیکھ کر سید مقرر شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھر گیا تھا۔ شاہ جی، لڑکی تو بھاگ گئی، میں ابھی اسے پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ اس کا ملازم جو وہیں کھڑا اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس سے کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ملازم فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ دہرانے لگا۔ شاہ جی، میں کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اس لڑکی کو پکڑ کر لے آتا ہوں۔ بہت بھاگ لیا اس نے آپ سے۔ میں ابھی اسے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر جا لگا تھا۔ سامنے کھڑا ملازم اس کے ہاتھ کا زوردار تماچا کھا کر لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ کوئی راہ چلتی بے سہارا بے مول سمجھ کر رکھی ہے کیا جو تم اسے پکڑ کر لاؤ گے؟ بیوی ہے میری، سید مقرر شاہ کی ملکیت ہے وہ مجھ سے بھاگ رہی ہے کیونکہ میں اسے بھاگنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھتا اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا، گستاخی معاف شاہ جی، نیا لڑکا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، معاف کر دیں شاہ جی، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس کے پرانے ملازم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑی مشکل سے لڑکے کی جان بچائی تھی۔ اچھے سے سمجھا دو اسے طارق، ورنہ اگلی دفعہ ایسی غلطی پر میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کا گریبان چھوڑتے اس نے ایک نظر اس گلی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر جان لیوا تبسم بکھرا تھا۔ عائشہ بیٹا، کیا ہوا؟ تم اس طرح سے گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اسے اچانک گھر میں داخل ہو کر گھبراہٹ میں دروازہ بند کرتے دیکھ دادی پریشان ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ دادی وہ آ گیا دادی، وہ بری طرح سے کانپتے اپنی بات مکمل کرتی ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ اس کی ادھوری بات سن کر دادی بہت کچھ سمجھ گئی تھی اور دروازے پر کھڑے دادا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 1 آف عشق وے۔ سو آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ کو دونوں کرداروں سے آج ملوایا ہے، انشاءاللہ باقی 2 مین لیڈ سے کل کی ایپیسوڈ میں ملاقات کرواؤں گی۔ باقی آج کی قسط آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کے لیے جگہ جگہ جا کر لنکس کا نہ کہنا پڑے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور آپ کو ہر ایپیسوڈ آپ کے یوٹیوب چینل پر نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔